السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کھولیے اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل من شہید بدرن۔ یہ باب ہے ان لوگوں کی فضیلت کے بارے میں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس باب سے صرف اہل بدر کی فضیلت ہی بیان کرنا نہیں، بلکہ اہل بدر کی افضلیت بیان کرنا ہے۔ یعنی یہ بیان کرنا مقصود نہیں کہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی وہ فضیلت والے ہیں، بلکہ بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے افضل وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ یہ اس عنوان کا ہے مقصد۔ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سب کے سب بلند ترین مقام پر ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کرام عادل ہیں۔ اصحابی کن نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، مشکات کے اندر یہ روایت آئی۔ لیکن صحابہ کرام میں آپس کے اندر تفاضل کا مرتبہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب کے سب رسالت میں برابر ہیں، سارے ہی رسول ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بعض رسولوں اور بعض نبیوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، دوسروں کو وہ حاصل نہیں۔ یہ بھی قرآن کریم میں ہی آیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اسی طرح صحابہ کرام سارے کے سارے ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے درمیان سبقت فی الاسلام کی وجہ سے، مقام اور منصب کی وجہ سے، خدمت دین کی وجہ سے درجات میں تفاوت ہے، درجات میں فرق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین سب سے زیادہ افضل ہیں، اور ان میں بھی جس طرح ترتیب ہے خلافت کی،
سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، اور پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ، تو یہ چاروں خلفاء بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ان کے علاوہ 6 اور: عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، اور زبیر ابن عوام، ابو عبیدہ ابن الجراح، اور سعید ابن عمر، یہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ تو یہ فضیلت والے صحابہ کرام، اور عشرہ مبشرہ کے بعد پھر درجہ ہے اصحاب بدر کا۔ اصحاب بدر میں خلفائے راشدین شامل ہیں، عشرہ مبشرہ شامل ہیں، اور اس کے بعد بیت رضوان والوں کا درجہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، انہی کے لیے، اور اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور بیت رضوان والوں کے بعد درجہ ہے ان صحابہ کرام کا جو فتح مکہ سے پہلے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، پھر ان صحابہ کرام کا درجہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور ان کے لیے بھی قرآن کریم میں بشارت آئی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، اور ان کے بارے میں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ کہنے کے بعد آخر میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے لیے وعدہ دیا ہے جنت کا، سب جنتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ صحابہ کرام کے متعلق، اور اس کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں مرتبے میں جو کم عمر تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا لیکن نابالغ تھے، بچے تھے، ان کا درجہ ہے۔ تو صحابہ کرام بہرحال سارے کے سارے ستاروں کے مانند ہیں، سارے کے سارے عادل ہیں، اور باوجود اس کے آپس کے اندر درجات کا فرق ہے۔ حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون افضل کون مفضول، لیکن یہ ترتیب ہے، ترتیب رتبی۔ اور آگے ایک باب آئے گا جس میں ایک یہ روایت آئے گی، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ یہاں دنیا میں اصحاب بدر کو اپنے درمیان کیسا سمجھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا من افضل المسلمین، یعنی مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل بدری ہیں۔ جبرائیل امین نے فرمایا اسی طرح ہم سمجھتے ہیں جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے تھے وہ فرشتے آسمانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو خیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ان لوگوں کی فضیلت ہی نہیں بدریین کی بلکہ افضلیت کے بیان میں۔
بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه وعنهم يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ عنہ کو بدر والے دن شہید کیا گیا. اصیبہ اصابہ یصیبو اصابتن پہنچنا، تکلیف پہنچنا، موت پہنچنا، شہید ہو جانا. تو اصیبہ تو انہیں شہید کیا گیا بدر والے دن. وہو غلام، اس حال میں کہ وہ لڑکے تھے، نو عمر تھے. فجاءت امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. فقالت یا رسول اللہ، بولیں اے اللہ کے رسول، قد عرفت منزلت حارثۃ منی، آپ جانتے ہیں مجھ سے جو تعلق تھا حارثہ کا، آپ کو معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے. یعنی میں تو ہوں ماں اور وہ تھا میرا بیٹا، تو حارثہ کا مجھ سے کیا تعلق تھا، کیا مرتبہ تھا، آپ جانتے ہیں. گویا کہنے کا مقصد یہ تھا وہ تو میرا جگر گوشہ تھا، میرے جسم کا ٹکڑا تھا، ایسا تھا. آپ کو یہ پتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے، وہ تو ایسا تھا. فَإِن يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ، اگر وہ ہے جنت میں تو میں صبر کرتی ہوں. وَأَحْتَسِبُ، اور ثواب کی امید رکھتی ہوں. وَإِن تَكُ الْأُخْرَى، اور اگر وہ ہے کسی اور مقام میں، تَرَى مَا أَصْنَعُ، پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں. یعنی میں خوب روؤں گی، نوحہ کروں گی، اور ایسے غم کا اظہار کروں گی کہ دیکھ لینا کیا کرتی ہوں میں. گویا ایسا نوحہ، ایسا رونا روؤں گی کہ میرا تو کلیجہ ہی پھٹ جائے گا. یہ کہنے لگے. اور والدہ، ان کی والدہ ربیع نام تھا ان کا، ربیع بنت نضر. یہ جو مشہور صحابی ہیں حضرت انس ابن مالک، تو انس ابن مالک کی پھوپھی تھیں یہ، اور مالک ابن نضر یہ انس کے چچا تھے. مالک ابن نضر کی بہن تھی، انس ابن مالک کی پھوپھی تھی. تو گویا انس ابن نضر کی بہن ہوئی، اور حارثہ ابن سراقہ حضرت انس کے پھوپھی زاد بھائی ہو. تو یہ پھوپھی زاد بھائی تھے راوی حدیث حضرت انس کے. تو یہ ان کی والدہ نے حضور کے سامنے آ کر یہ بات کہی، ما اسناؤ،
فقال ویحکی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ماں کا یہ قول سن کر جواب دیا، ویحکی او حبلتی، کہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ویحکا، یہ کلمہ ہے ترحم، یعنی محاورے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم آپ کہتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے. حضور نے بھی بڑے افسوس کی بات ہے، قابل رحم ہے تو. اور آگے دوسرا جملہ ساتھ ساتھ کہا، اوہا بلتی، کیا تو دیوانی ہو گئی، کیا بے وقوف ہو گئی. تو یہ کلمہ توبیخ بھی ہے، کلمہ توبیخ، کلمہ تعجب بھی ہے. تو مطلب یہ ہوگا، معنی یہ ہوگا کہ یہ کیا تو شدت غم کی وجہ سے بے وقوفی والی باتیں کر رہی ہے، پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے. اور آگے فرمایا، انہا جنان کثیرتن، یعنی جنتیں تو بہت ہیں. بیچ میں جملہ رہ گیا، او جنت واحدۃ ہی، کیا جنت ایک ہی ہے، یعنی تم تو یہ سمجھتی ہو کہ جنت ایک ہی ہے. انہا جنان کثیرہ، جنتیں تو بہت ہیں. وَإِنَّهُ فِي جنت الفردوس، تمہارا بیٹا تو جنت الفردوس میں پہنچا ہوا ہے. تمہیں غم کرنے کی کیا ضرورت، تمہیں نوحہ کرنے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی چلیے دیکھیے، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا، یہ حدیث اس کا ترجمہ تو کر لیا کہ یہی حدیث بخاری اول کتاب الجہاد میں بھی ہے، اور اس کے اندر ذرا یہ تفصیل آئی کہ حضرت سراقہ پانی پینے جا رہے تھے یا پانی لینے جا رہے تھے، تو اندھا تیر آیا، سہم غربن، مارنے والے کا کوئی پتہ نہیں، اور آ کر لگ گیا، شہید ہو گئے. تو شہید کے احکام تو ان کے اوپر جاری ہوں گے، میدان جنگ بھی نہیں ہیں، بھی نابالغ اور جہاد میں شامل ہوئے، شہید کے احکام جاری ہوں گے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے شہید کے احکام جاری ہوں گے. یہاں اس روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ ان کی والدہ نے کہا کہ اگر وہ جنت میں نہیں کہیں اور ہیں تو آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں. یعنی اجتہدت علیہ فی البکا، دوسری روایت میں آیا کہ میں خوب روؤں گی، خوب نوحہ کروں گی. اس سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس خاتون نے تو حضور سے اجازت چاہی نوحہ کرنے کی، ماتم کرنے کی. اگر بیٹا میرا جنت میں نہیں گیا تو میں اتنا روؤں گی کہ لوگوں کے اندر ایک یادگار بن جائے گی کہ کس بیٹے کی ماں نے اپنے بیٹے کے مرنے کے اوپر ایسا نوحہ کیا. تو یہ تو گویا نوحہ اور ماتم کرنے کی اجازت اس نے چاہی. تو اس کا جواب یہ ہے، ابتدائے اسلام میں نوحہ کی ممانعت کا حکم تھا نہیں، اور یہ جنگ بدر ہے، سن 2 ہجری کا قصہ ہے. ابھی ابھی لوگ آئے اور شرعی احکام ابھی نازل ہو ہی رہے ہیں، اور نوحہ کی ممانعت اب تک آئی نہیں تھی. اس لیے اگر اس نے اجازت چاہی تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھا. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو رونا ہوتا ہے
یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو چیخنا چلانا اور ایک رونا ہوتا ہے صرف آنسوؤں سے. چیخنے چلانے کی تو اجازت نہیں، نوحہ کرنے کی اجازت نہیں، یہ تو ہیں منہی عنہا. لیکن اگر چیخنا چلانا نہ ہو، ایسے ہی آدمی آنسوؤں سے روئے، غم زدہ ہے، فراق میں رونا آتا ہے، تو یہ شرعن منع نہیں ہے، اب بھی منع نہیں ہے. قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا گریہ وہ تو مشہور ہے ہی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے انتقال ہوا اور حضور نے جو ارشاد فرمایا حدیثوں میں ہے، مشکات میں بھی پڑھا ہوگا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غم زدہ ہے، اور زبان سے ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو. اور وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، بیٹے کے اوپر حضور نے کہا کہ ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم غم زدہ ہیں. تو یہ رونا، فراق کا رونا، یہ منع نہیں. تو یا تو اس خاتون کو حضور نے یہ جواب دیا، اس نے اجازت چاہی، ابھی تک ممانعت تو اس کی تھی نہیں، اور یا یہ کہ دو طرح کا رونا ہوتا ہے، ایک تو چیخنا چلانا اور دوسرا چیخنا چلانا نہ ہو، غمزدہ ہے انسان، آنسو جاری ہیں، یہ تو جائز ہے، پہلے بھی جائز، اب بھی جائز. کسی کے عزیز کا، رشتہ دار کا انتقال ہو گیا اور وقتی طور پر جدائی، اس جدائی کا غم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ تقوی کے خلاف نہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں. نوحہ برا، نوحہ کی ممانعت، چیخنے چلانے کی ممانعت. تو حاصل یہ ہوا کہ اس خاتون نے یہ کہا کہ اجتہدت علیہ فی البکا، تو اس سے مراد نوحہ نہ لیا جائے بلکہ آنکھوں سے آنسو آنا، وہ رونا مراد ہے جو خلاف شرع نہیں ہے. اور آج بھی کوئی اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے انتقال پر ایسے روتا ہے، آنکھوں سے روتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، زبان قابو میں ہو. اور زبان، حضور نے بھی یہی کہا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. زبان سے ہم وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہوگا. آگے دوسری روایت ہے، تو امام بخاری کا مقصد اس سے واضح ہو گیا کہ جو بدریین ہیں ان کا بڑا مقام، بڑے فضیلت والے لوگ، جنت میں گیا. جنت میں بھی جنتیں تو بہت ہیں، جنت الفردوس میں گیا. کتنی ہیں جنتیں؟ 8 ہیں. جہنم 7 ہیں، جنتیں 8 ہیں. اور سبقت رحمتی علی غضبی، تو جنت اللہ کی رحمت کا مظہر، وہ غالب. اور جہنم
اللہ کے عذاب کا مظہر وہ ساتھ. تو جنت میں بھی جو عالی اور بالی جنت ہے، اعلی اور بالا جنت ہے، جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں. تمہارا بچہ تو گیا جنت الفردوس میں، اعلی جنت میں، بالا جنت میں. اسی لیے حدیث میں آیا، حضور نے کہا کہ مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو. مانگنے میں آدمی اللہ سے پست ہمتی نہ دکھائے، مانگے تو اعلیٰ چیز مانگے. جنت مانگے تو جنت الفردوس مانگے، اعلیٰ مقام مانگے. دنیا کے اندر کوئی چیز مانگے تو اس میں بھی اللہ سے مانگے، اعلیٰ مانگے. اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین. یا اللہ آپ مجھے وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو آپ اپنے نیک صالح بندوں کو دیتے ہیں. تو پست ہمتی نہیں، جنت الفردوس مانگنی چاہیے. تو یہاں پر بھی سراقہ جنت میں بھی عالی جنت میں اور اعلی قسم کی جنت میں، بالا قسم کی جنت میں. اور سراقہ کی وہ حارثہ کے والد کا نام سراقہ اور والدہ کا نام بتایا ربیع. والد کا نام ان کی ربیع کے والد کا نام نضر، حضرت انس کی پھوپھی ہے. اور یہ حارثہ انصار میں سب سے پہلے شہید، حضرت حارثہ جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے. آگے دوسری روایت دیکھیں بھی، قال حدثنی اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبد الله بن ادریس قال سمعت حسین بن عبد الرحمن عن سعد بن عبیدۃ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ عنہ. یہ روایت آئی حضرت علی سے. حضرت علی فرماتے ہیں قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا مرثد والزبیرہ. مجھے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو مرثد کو اور زبیر کو. وَكُنَّا فَارِسٌ، اور ہم تینوں کے تینوں تھے گھوڑ سوار، گھوڑوں پر سوار تھے. اور دوسری روایت کے اندر ایک چوتھے شخص کا بھی تذکرہ ہے. حضرت مقداد ابن اسود، ان کو بھیجا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ سب کے سب گھوڑوں پر سوار تھے. وَكُلُّنَا فارس. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. چلتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تم مقام روضہ خاخ پہنچ جاؤ. مقام روضہ خاخ جگہ کا نام ہے. فَإِنَّ بِهَا امرأة من المشرکین. وہاں تمہیں مشرکوں کی ایک عورت ملے گی. بین سطور دیکھیں نام لکھا ہوا ہے اسمها سارہ، جس کا نام سارہ ہوگا. معها کتاب من خاطب الى المشرکین.
اس عورت کے پاس خط ہوگا. کتاب بمانے مکتوب، خط ہوگا خاطب کی جانب سے مشرکوں کی طرف. فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، ہم نے پا لیا اس عورت کو اپنے اونٹ کے اوپر چل رہی تھی. جہاں کا حضور نے فرمایا تھا وہیں، حیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کا حضور نے فرمایا تھا، یعنی وہی مقام روضہ خواب. فقلنا الکتاب، تو ہم نے اس سے کہا خط نکالو. فقالت ما معنی الکتاب، بولی ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے. فَنَخْنَاهَا، ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا. اونٹ کو بٹھانے کا جو طریقہ ہے عربوں کو معلوم تھا، صحابہ کو معلوم تھا کیسے بٹھاتے ہیں. بٹھایا. فَلْتَمَسْنَا، ہم نے تلاش کیا. فَلَمْ نَرَا کِتَابًا، ہم نے خط کو نہیں پایا، خط ملا نہیں ہم. فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جھوٹ نہیں بولا، ضرور بضرور ہے اس کے پاس خط. اور کہا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكَ، خط کو نکالو نہیں تو ہم تمہیں برہنہ کریں گے، تلاشی لیں گے. اور حضور کی بات غلط ہو نہیں سکتی، خط ہے تمہارے پاس، کہاں ہے؟ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا، جب عورت نے سختی کو دیکھا، جد سختی، معاملہ دیکھا کہ یہ معاملہ تو بڑا سخت ہو رہا ہے، یہ لوگ تو چھوڑیں گے نہیں، جامع تلاشی لیں گے. انہوں نے تو کہہ دیا ہے خط نہیں نکالا تو ہم برہنہ کر کے تلاشی لیں گے. تو یہ ہے جد، احوت الی حجزتہا، تو وہ اپنے حجزہ کی طرف جھکی. حجزہ، حجزہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کو کمر میں باندھا جاتا ہے. تو کمر میں کپڑا بندھا ہوا تھا، اس کی طرف جھکی. وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، اور حال یہ تھا کہ اس نے ایک کپڑے کے ساتھ اپنی کمر باندھی ہوئی تھی، ایک چادر کے ساتھ اپنی کمر باندھی ہوئی تھی. فَأَخْرَجَتْهُ، وہاں سے اس نے خط کو نکالا. فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لے کر حضور کی خدمت میں گئے. یعنی کہ اس عورت کو بھی لیا، خط کو بھی لیا، حضور کی طرف گئے اور پہنچ گئے. فقال عمر یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، اب حضرت عمر نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ واقعی یہ تو خط مل گیا، کہ اس شخص نے تو خیانت کی اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور سارے اہل ایمان کی خیانت کی ہے. فدعنی فلأضرب عنقہ، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن اڑاتا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حملک علی ما صنعت، حضور نے حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی طرف روئے سخن متوجہ کیا اور کہا کہ اس حرکت کے اوپر تمہیں کس چیز نے ابھارا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ قال خاطب،
حاطب بولے واللہ ما بی اللہ اکون مؤمنن، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں کہ میں کوئی مومن نہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں، ولا رسول ہی، اور نہ میں کوئی ایسا ہوں کہ اللہ کے رسول پر میرا ایمان نہیں۔ اردت ان یکون لی عند القوم یدن، میرا ارادہ تھا کہ قوم کے پاس میرا ہو جائے ایک احسان۔ قوم سے مراد کفار قریش، ید کے لفظی معنی تو ہاتھ کے ہوتے ہیں، لیکن محاورے میں استعمال ہوتا ہے احسان کے معنی میں، کہ کفار قریش کے اوپر میرا ہو جائے ایک احسان۔ میں نے یہ ارادہ کیا، یدفع اللہ بہا علی اہلی و مالی، اللہ تعالیٰ اس احسان کی وجہ سے دفاع کریں میرے اہل اور میرے مال کا، یعنی میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں، اور قریش کے اوپر جب میرا احسان ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس احسان کی وجہ سے ان کے ذریعے سے میرے گھر والوں کی، میرے ساز و سامان اور مال کی حفاظت کروائیں گے، یہ دفاع کرتے رہیں گے۔ وَلَيْسَ لِي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ، اور آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا مکہ میں کوئی نہ ہو، خاندان میں سے کوئی نہ کوئی اس کا قرابت دار، رشتہ دار، خاندان والا ہے۔ میں یدفع اللہ بھی عن اہلی و مالی، اللہ اس کے ذریعے سے حفاظت کرتے ہیں ان کے اہل اور مال کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا صدقہ، حاطب نے سچ کہا۔ ولا تقولوا له الا خیرا، اور تم سوائے خیر کے اس کے متعلق اور کچھ نہ کہو۔ فقال عمر، حضرت عمر بولے انہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، پہلے بھی یہ جملہ کہا، دوبارہ یہی جملہ کہا۔ فدعنی لیضرب عنقہ، فقال، تو حضور نے فرمایا الیس من اہل بدر، کیا یہ بدر والے نہیں ہیں؟ یعنی یہ حاتم ابن ابی بلتا تو وہ شخص ہیں، فضیلت والے ہیں، کہ یہ تو بدر میں حاضر رہے، یہ تو بدری ہیں۔ فقال لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اہل بدر کی حالت پر مطلع ہوا۔ فقال اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، فقد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، او فقد غفرت لکم، یا یہ راوی کو شک ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بخشش کر دی تمہاری۔ فدمعت عینا عمر، حضرت عمر کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وقالا اللہ ورسول عالم، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یہ تو ترجمہ کیا ہے روایت کا، آگے تھوڑا سا اس کا پس منظر سنو۔ اس روایت کا تعلق غزوہ بدر سے براہ راست نہیں ہے، اس کا تعلق فتح مکہ سے ہے۔ سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی بدعہدی کے نتیجے میں فتح مکہ کا ارادہ کیا۔ آ جائے گا آگے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، کہ 10 سال تک جنگ بندی، اور اس عہد کو توڑا کفار قریش کے حلیف قبائل نے، مسلمانوں کے حلیف قبائل کے اوپر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بیت اللہ میں جا کر پناہ لی، معاف پھر بھی نہیں کیا، اور وہاں سے مسلمانوں کے
حلیف قبیلے کے لوگ مدینہ طیبہ آئے اور اپنی فریاد سنائی حضور کو اور استغاثہ کیا کہ ہماری مدد کی جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ضرور تمہاری مدد کی جائے گی، اور قاصد بھیج دیا قریش کے پاس کہ تمہارے لوگوں نے بدعہدی کی ہے، یا تو ان کے جتنے افراد مارے گئے ان کا خون بہا دو، اور یا یہ ہے کہ یہ جنہوں نے بدعہدی کی ہے ان کو اپنے حلیفانہ تعلقات سے نکال دو، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو تیسری شک یہ ہے کہ جو جنگ بندی 10 سال کے لیے ہے وہ صلح ختم. قاصد نے جب جا کر بتلایا تو جوشیلے نوجوانوں نے یہ کہا کہ یہ تیسری شک ہمیں منظور ہے، ختم، معاہدہ ختم. قاصد یہی پیغام لے کر واپس ہوا. بعد میں قریش کے سنجیدہ لوگوں نے کہا کہ یہ غلطی ہو گئی. ابو سفیان کو دوڑایا، جاؤ، دوبارہ جاؤ اور جا کر کہو محمد سے کہ ہم اسی صلح کی تجدید کرتے ہیں. گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں کیا. ابو بکر کے پاس گئے، قبول نہیں کیا. حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہیں زندہ دیکھ رہا ہوں، مجھے تو یہ گوارا نہیں تمہیں صلح کر کے لیے کہوں. حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی نے کہا حضور نے جو کہہ دیا وہی بات ہے. اور حضرت علی کے ساتھ ابو سفیان کے کچھ دوستانہ تعلقات تھے. پوچھا اچھا مشورہ دے دو کیا کروں. حضرت علی نے کہا مجھے اور تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی سارے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے، تم جاؤ مسجد میں اور اعلان کر دو کہ میں آیا تھا تجدید عہد کے لیے، وہی ہماری پرانی والی بات 10 سالہ جنگ بندی، اور میں یہ اعلان کر کے اب جا رہا ہوں. بس ایسا کیا، حضرت علی کی رائے پر عمل کر کے چلا گیا. مکہ پہنچا. جب مکہ پہنچا تو پوچھا سرداران قریش نے ابو سفیان سے کیا ہوا، اور پوری داستان سنا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ حضرت علی کے مشورے پر میں یہ کہہ کے آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا بے وقوفی کی تم نے، تمہیں تو حضرت علی نے بے وقوف بنا دیا. نہ تو اس کو ہم سمجھیں جنگ بندی کے آرام سے رہیں، اور نہ سمجھیں اس کو کہ اب دوبارہ ہے صلح ختم، جنگ ہوگی، جنگ کی تیاری کریں. یہ صورتحال تھی. اور آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری میں تھے. حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے یہ خط لکھا، جیسا کہ یہ خط آیا. خط کا مضمون یہ تھا کہ قریش کے لوگوں، اللہ کے رسول ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جو رات کی تاریکی سے بھی زیادہ تاریک ہوگا، اور جس طرح رات چھا جاتی ہے اس طرح وہ لشکر تمہارے اوپر چھا جائے گا. اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ محمد اگر اکیلے بھی تمہارے پاس آئیں تو غالب رہیں گے، اور اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تم اپنی نجات کی فکر کرو، اپنی جانیں بچاؤ. یہ خط کا مضمون تھا. خط کے ذریعے سے حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے سرداروں کو یہ اطلاع دے دی. خط جب پکڑا گیا اس عورت سے تو اب خاتون سمیت اس خط کو تو واپس مدینہ طیبہ لے آئے، حضور کی خدمت میں پیش کیا. خط سب کے سامنے پڑھا گیا، اور جب پڑھا گیا تو وہاں حاضرین مجلس میں حضرت عمر تھے. انہوں نے یہ عرض کیا جیسا کہ روایت کے اندر آیا، اس شخص نے تو خیانت کی ہے، اللہ کے رسول کی خیانت، مسلمانوں کی خیانت، مسلمانوں کے ارادوں کی خبریں دشمنوں کو پہنچا دیں، اور اجازت چاہیے کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دے دیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس بات کی طرف توجہ نہ دی. حاتب ابن ابی بلتع سے یہ کہا کہ کیا قصہ ہے. انہوں نے عرض کر دیا یہ قصہ ہوا. میرا نہ میں کوئی کافروں کا مددگار ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ میرے اہل و عیال بیوی وہاں ہے اور میں نے یہ چاہا کہ میں اگر ان کو اطلاع کر دوں گا تو میرے اہل و عیال محفوظ ہو جائیں گے اور ان کا بھی اس کے اندر فائدہ کہ مسلمان ہو جائیں, اور پھر یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اس کے اندر خیانت بھی نہیں. گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تو میں نے ان کو مرغوب کیا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا صدقہ, اس نے سچ کہا ہے اور اس نے جو کچھ کہا خیر ہی ہے, سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کہا. اور دوبارہ حضرت عمر نے وہی بات کہی, اس نے خیانت کی. اور حضور نے پھر فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بدری ہے, بدری جین کے بارے میں اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم, تم جو چاہو کرو تمہاری بخشش کر دی, خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا, سیدھے جنت میں جاؤ گے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی غرض یہ ہے کہ پہلی حدیث سے بچے کا قصہ لائے کہ بدر میں شریک بچہ ہوا, اونچا مقام ہے اس کا, جنتی ہے. اور یہ دوسرے صحابی حاتب ابن ابی بلتا جن سے ایک سنگین غلطی ہوئی, باوجود اتنی بڑی غلطی کے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اس لیے معاف کر دیا کہ یہ بدری جین ہیں, اصحاب بدر میں سے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بدری جین کا اونچا درجہ ہے. اللہ نے کہہ دیا جو چاہو معاف کر دوں گا, معاف کر دوں گا. تو یہ وقت ہی ختم ہو گیا اور بات ابھی اور بھی اس حدیث کی شرح کے متعلق تھوڑی سی تھی, وہ رہ گئی. اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کریں گے. اگر مجھے یاد نہ رہا آئندہ درس میں تو یاد دلا دیجیے گا کہ حاتب ابن ابی بلتع کے قصے میں جو باتیں رہ گئی تھیں وہاں سے شروع کریں, یاد دہانی کروا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.